بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بھائی دوست بزرگوں، اسلام کے اندر بنیادی طور پر 5 شعبے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر عقائد ہے، دوسرے نمبر پر عبادات ہے، تیسرے نمبر پر معاملات ہے، چوتھے نمبر پر معاشرت ہے، اور 5ویں نمبر پر اخلاقیات. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا تعلق معاشرت سے، یعنی آپس کے رہن سہن سے، جیسا کہ گزشتہ بتلایا ہے کہ اس حدیث سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے بھی نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے بھی نہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. پکا سچا مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. ہمارے رہن سہن کے اندر، ہمارے آپس کے تعلقات کے اندر، ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ہمارے کسٹمر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے کہ ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. گزشتہ کچھ مثالیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. جیسے کہ ایک مسئلہ ہے کہ پوری مسجد خالی ہے اور آدمی اخیر صف میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب نماز پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کہ آگے صف خالی ہے، اب پیچھے دروازے کے پاس یہ آخری صف میں نماز پڑھی، تب جو آدمی باہر جانا چاہتا ہے اس کو پورا گھوم کر جانا پڑتا، اور اگر اس کو جلدی ہے تو وہ نمازی کا خیال کیے بغیر اس کے آگے سے چلا جائے، اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو. تو یہ بڑا عمل ہے، لیکن ہمارے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. ہم آخری صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری مسجد خالی ہونے کے باوجود دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا. تو ہماری نماز کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، ہمیں ایسا کام بھی نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ خیال کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا بہت خیال کیا ہے اور امت پر تہجد کو واجب نہیں کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تہجد پڑھی. آپ کا معمول رہا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ کے ساتھ اٹھتے، اور جب گھر کی کنڈی کھولتے، گھر کا دروازہ کھولتے تو بالکل آہستہ کے ساتھ کھولتے، اور اپنی ضرورت پوری کرتے تو بالکل آہستہ کے ساتھ پوری کرتے،
اور یہاں تک کہ تہجد اپنی ایک دم اطمینان کے ساتھ پوری کرتے کہ آپ کی بیوی کو اس کے ذریعے تکلیف نہ پہنچے، کہیں ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو کہ میرے تہجد پڑھنے کی وجہ سے، میرے اٹھنے کی وجہ سے اس کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا، یہ بھی تکلیف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تہجد پڑھی، لیکن اس کا اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے کہ میری وجہ سے میری بیوی کے آرام میں خلل پیدا، اس کے آرام کا اتنا خیال کیا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر بہت ضروری، ہم اس کو سرسری سمجھ لیں کہ بھائی اتنا تو کیا ہے، ابھی اس کو اتنا تو بولا ہے، اس سے بہت زیادہ کہاں کچھ کہا، اس کو ذرا سی تکلیف پہنچائی، اب اس میں اتنا سب ہو گئے۔ ذرا سی تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ آدمی جس کو معمولی سمجھتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ۔ اسلام کے اندر، مسلمان کے اندر سلامتی چھپی ہوئی۔ مسلمان کا جو لفظ ہے وہ بنا ہے سین لام میم سے، اور سین لام میم کے اندر سلامتی، اسلام کے اندر اور مسلمان کے اندر سلامتی، تو مسلمان کے ذریعے لوگوں کو سلامتی پہنچے۔ جیسے کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپس میں ملنے کے وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو صحیح سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت تم پر ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے برکتیں تم کو ملی۔ اگر کسی مسلمان کی ایک دعا دوسرے مسلمان کو لگ گئی، یعنی اس کا کام ہو جائے کہ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت، برکت ملے گی، اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر، تو اس کا تو کام ہوگا۔ تو اسلام کے اندر سلامتی، آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو سامنے والے کو سلامتی بھیج رہا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی سلام کرتا ہے تو وہ سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے سلامتی لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تیرے لیے سلامتی، رحمت اور برکت لے کر آیا ہوں۔ تو السلام علیکم کہنے کے یہ فائدے، ایک مطلب تو دعا کا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو اطمینان دلا رہا ہے کہ میرے ذریعے تیرے کو تکلیف نہیں پہنچے، میں تیرے لیے سلامتی، رحمت اور برکت بن کر آیا۔ تو یہ اس کے اندر ہماری بہت زیادہ اہتمام ہونا ہے۔ ہم اس کو دھیان میں، جیسے سلام کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ آدمی السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکی ملتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے 20 نیکی ملتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکی مل جاتی۔ لیکن غلط جگہ پر سلام کرے گا تو پھر گناہ ہوگا۔ جیسے ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، قرآن کریم پڑھ رہا، اس کا دھیان قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا ہوا۔ اب کوئی آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے السلام علیکم، تو اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ ایک اہم کام کے اندر وہ مشغول ہے، تو اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ عبادت کے اندر مشغول، وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہے تو اگرچہ السلام علیکم سے بڑے فائدے ہیں، بڑی نیکی ہے، لیکن موقع دیکھا جائے کہ اس کی عبادت کے اندر خلل پیدا ہو، اس لیے اس سے روک دیا گیا کہ ایسے وقت پر سلام نہ کیا۔ اسی طرح ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اب آدمی کے منہ میں لقمہ ہے، اب کوئی آدمی باہر سے آیا تو اس نے السلام علیکم کہا، تو یہ السلام علیکم کہنا مکروہ ہے، سامنے والے پر جواب دینا ضروری نہیں، حالانکہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، لیکن کھانے کے لیے بیٹھا ہے اس کے لیے جواب دینا ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اہم کام کے اندر مشغول ہے، اپنے کام کے اندر مشغول ہے، اپنے ضروری کام کے اندر مشغول ہے، اور سامنے والا سلام کہتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں ایسے وقت پر سلام کر سکتا ہوں گی۔ اگر وہ لقمہ ہے اور لقمہ اندر ہوتے ہوئے سلام کا جواب دے گا، وہ لقمہ ناک میں پہنچ جائے گا یا کسی ذریعے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس کا شریعت نے بہت زیادہ اہتمام کیا، ہم اس کو معمولی سمجھ کہ بھائی سلام تو کیا تھا، یہ تو کھانے بیٹھے تھے سلام کر لیا، اس میں کیا ہوگا؟
لیکن نہیں، ہم شریعت کو مزاج کو سمجھے کہ شریعت نے ہمیں کس طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف سے کس طرح بچایا کہ ہمارے ذریعے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت نے اتنا زیادہ اہتمام کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا بڑا ثواب۔ کتابوں میں آتا ہے جو آدمی نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کھڑے ہو کر، اس کو 1 حرف پر 100 نیکی ملتی۔ جو نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو 1 حرف پر 50 نیکی ملتی۔ جو بغیر نماز کے تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو 1 حرف پر وضو کے ساتھ پڑھتا ہے 1 حرف پر 25 نیکی ملتی۔ اور جو بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو 1 حرف پر 10 نیکی ملتی۔ اور جو صرف قرآن کریم کو سنتا ہے اس کو ہر حرف پر سننے پر 1 نیکی ملتی۔ اتنا بڑا ثواب۔ لیکن ایک آدمی قرآن کریم تلاوت کر رہا ہے، قریب میں کوئی آرام کر رہا ہے، قرآن کریم جو بڑا ثواب کی چیز ہے لیکن اس کے پڑھنے کی وجہ سے قریب والے کے آرام میں خلل ہو رہا ہے، تو اس کا قرآن کریم کو زور سے پڑھنا گناہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ثواب کا کام کر رہا ہے لیکن دوسری سائڈ اس کے ثواب کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے دوسرا پریشان ہوا۔ اس کا ہمیں خوب خیال رکھا جائے، ہم اس کو سمجھے، شریعت کی باتوں کو ہم دھیان میں۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے تو ہماری زندگی بالکل آسانی والی ہو جائے۔ ہم اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے بات۔ اسی طرح ٹیلی فون کے تعلق سے بات کہ آدمی سامنے والے کا وقت دیکھ کر اس کو فون کرے۔ ایسا نہیں کہ بھائی مجھے کام ہے، سامنے والا جو بھی کام کر رہا ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے میرا کام ہو جانا چاہیے، فوراً کال کر دیں۔ بھائی سوچے، کبھی سامنے والے کا آرام کا تو وقت نہیں، سامنے والا کھانے تو نہیں بیٹھا ہو، سامنے والا نماز وغیرہ کے اندر تو مشغول نہیں ہو۔ جیسے کوئی آدمی جمعہ کے اندر 1 بجے فون کر، اب سامنے والے کو پتا ہے کہ جمعہ کے اندر 1 بجے جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اب میرے فون کرنے کی وجہ سے وہ نماز میں ہوگا، نماز میں رنگ بجے گی، دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ تو آدمی سوچے کہ میرے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح بعض ساتھی سامنے والے کے آرام کا خیال، تو کوئی آدمی دوپہر میں سوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آدمی ظہر کی نماز کے بعد سوتا ہے، تو اس کو اس وقت فون نہ کر۔ ہاں کوئی ارجنٹ کام آ جائے، بہت ضروری کام آ جائے کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہ ہو تو پھر فون کر سکتے۔ اسی طرح کوئی آدمی استاد ہے، اپنے پیریڈ میں ہے، اسی طرح کوئی ٹیچر ہے، اپنے سبجیکٹ کے اندر، اپنے پیریڈ کے اندر وہ پڑھا رہا، ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کے اسکول کا ٹائم ہے، ہمیں پتا ہے یہ اس کے مدرسے کا ٹائم ہے، تو ہمیں اس وقت بھی فون نہیں کرنا ہے۔ اس کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری معمولی ڈسٹرب کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے پڑھا ہے، ان کو ایک استاد ہے مفتی ایوب صاحب دعوت برکاتہم تعالی، اللہ ان کی عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جب ان کے اوپر دوران سبق شروع ہوتا ہے، حدیث کا سبق ہوتا ہے، بہت زیادہ بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے، اتنے میں کسی کا فون آ جاتا ہے تو مولانا بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو پتا ہے کبھی مولانا کا سبق چل رہا، مولانا پڑھا رہے، اسی طرح کوئی ٹیچر ہے تو وہ ٹیچر پڑھا رہا، سامنے والے کو پتا ہے، اس کے باوجود فون کرنا یہ گویا تکلیف ہی دینا ہو، تکلیف کے لیے ہی فون کرنا۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا خوب خیال رکھنا۔ اسی طرح کسی آدمی کو ٹیلی فون پر بات کرنی، کسی سے بات کرنی ہے، روزانہ بات کرتے ہیں، لیکن اس آدمی کو اس سے تھوڑی لمبی بات کرنی کہ آج مجھے 15-20 منٹ تم سے بات کرنی، تو پہلے اس آدمی سے اجازت لے کہ دیکھو بھائی آج مجھے آپ سے ایک پرسنل مسئلہ ہے، پرسنل کام ہے، میں آپ سے 15-20 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے؟ یا آپ کے پاس وقت نہ ہو تو آپ وہ وقت بتا دیں، میں اس وقت میں فون کر لوں۔ یہ سامنے والے سے اجازت۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم فون پر بات جاری رکھتے ہیں اور سامنے والا ہماری شرم کی وجہ سے ہمیں کچھ کہتا نہیں، لیکن وہ دوسرے پرسنل معاملے میں ہوتا ہے، دوسرے کام کاج میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری شرم کی وجہ سے کچھ کہتا نہیں ہے اور ہماری بات جاری ہے، شروع ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تک ہوگی۔
اس لیے اگر ہمیں کوئی ضروری کام کرنا ہے، بہت زیادہ کوئی ارجنٹ کام ہے یا کچھ ایسا لمبی بات کرنے کا موقع ہے، تو سامنے والے سے پہلے اجازت ہے کہ مجھے اس طرح بات کرنی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بات کر سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی، اور یہ ساری چیزیں اسلامی معاشرت سکھاتی، اسلامی رہن سہن سکھاتی۔ اسی طرح ہماری صفائی کا خاص اہتمام، کہ ہمارے ذریعے آدمی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا ہے، صفائی کا خیال نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہوتے۔ جیسے بیت الخلا کی مثال لیں کہ آدمی پان مسالہ وغیرہ کھاتا ہے تو بیت الخلا کے اندر اس کی افشاری کرتا ہے یا اس کا کچھ نہ کچھ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت بری چیز۔ ہم ذرا سوچیں، ہم ہمارے گھر میں یہ کام کرتے ہیں، اور اگر کر بھی لے رہے تو گھر کی ہوم منسٹر ایک آنکھ میں ہمارا معاملہ صحیح کر کہ اس کی ایک آنکھ کے اشارے سے ہم بالکل صحیح ہو جائیں، اور ہم کو اندازہ آ جائے گا کہ ہاں یہ گڑبڑ کی وجہ سے ایسا ہو۔ اور ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، ہماری مسجد کے بیت الخلا لیٹرین وغیرہ کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بہت تکلیف دینے والی بات۔ بعض ساتھی تو ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ بعض ساتھی باہر سے پان مسالہ کھا کر آتے ہیں اور آ کر مسجد کے وضو خانے کے اندر اس کو کلی کرتے ہیں، اور کلی کرنے کے لیے بیٹھتے بھی ہے پہلے نمبر، بیچ میں، اور بیچ والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے پان مسالہ کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ بہت گھٹیا حرکت، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی، اللہ کے گھر میں تکلیف ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی بھی آدمی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آ، پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پر مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک آدمی باہر سے آئے، انہوں نے کچی پیاز کھائی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچی پیاز کھانے سے جس طرح دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ مسجد کے اندر فرشتوں والا ماحول ہے، کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تم ہماری مسجد سے ابھی چلے جاؤ اور جنت البقیع میں چلے جاؤ، جب تمہاری بدبو ختم ہو جائے، تمہارے منہ سے بدبو ختم ہو جائے، اس کے بعد مسجد میں آ۔ اللہ کے نبی سے ان کو مسجد سے باہر کر کہ تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمان پریشان، تمہاری وجہ سے فرشتے پریشان۔ تو ہمیں اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے باہر پان پتلاری، اسی طرح بیڑی سگریٹ سب کھاتے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کر اس کی کلی کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو تکلیف دینے والی، ہم ہمارے عمل سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے، اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کی خوب رعایت کرنی۔ اور یہ اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے معاشرت۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کے بارے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون ہے، یہ دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر تہجد نفل نمازیں پڑھتی اور پورے دن عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں، وہ اس کے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا سبب بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت دوزخی، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ حالانکہ عبادت کر رہی، رات بھر نفل پڑھ رہی ہے، دن بھر روزہ رکھ رہی، لیکن پڑوسی اس کی پریشانیوں سے محفوظ نہیں، وہ ہر وقت پڑوسیوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے عبادت سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے معاشرت۔ عبادت، معاشرت، ہمارے ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت ضروری۔ اس لیے ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اسی طرح معاملات معاشرت صحیح نہیں ہوتا ہے تو ہماری عبادتوں کا پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے ہم ہر شعبے کو، اسلامی شعبے کو ہم اپنے دل سے لگائیں اور اس کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ معاشرت کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں، اور بھی ہمارے اس طرح کے معاشرتی مسائل ہیں، آئندہ انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق۔